بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی 29 نمبر جلد ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اور بڑی ہی اہم گفتگو ہے یہ، اور شریعت اور طریقت اس کا عنوان رکھا گیا ہے، شریعت اور طریقت۔ آج کل ہمارے ہاں یہ کافی اس حوالے سے مطلب کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں جی شریعت الگ سے ہے اور طریقت الگ سے ہے، تو کافی یہ ایک طویل بحث اس پر ہو سکتی ہے، طویل گفتگو اس پر ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں پر لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں شریعت اور طریقت کے حوالے سے، میں اس میں سے مختصر جو ہے کہ پڑھ کے آپ کے سامنے جو ہے کہ رکھوں اس کو، تو توجہ سے اس کو سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دو راہیں متباین نہیں کہ ایک دوسرے سے جدا اور ایک دوسرے کے خلاف ہوں، یعنی کہ یہ دو راستے نہیں ہیں، شریعت اور طریقت ایک ہی راستہ ہے۔ اب کیسے، اس کی وضاحت انشاءاللہ عز و جل آگے بڑی ہی کمال وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ بے اتباع شریعت خدا تک وصول محال، یعنی کہ اگر شریعت نہیں ہے بندے کے ہاتھ میں اور طریقت کو لے کر بیٹھا ہے اور مطلب اپنا ہی ایک تصوف والا اس نے ایک سمجھ لیں کہ ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اس نے اپنے تصوف کو جو مطلب کہ ہوا دی ہوئی ہے اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو فرماتے ہیں کہ بلکہ بے اتباع شریعت، یعنی کہ اگر شریعت کی اتباع نہیں ہے بندے کے پاس تو خدا تک وصول محال، یعنی کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ طریقت والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ڈائریکٹ رابطہ ہے اور شریعت کے ساتھ واسطہ کوئی نہیں ہے، تو کیا فرما رہے ہیں یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شریعت کے بغیر جو ہے یہ تو سمجھ لیں کہ خدا تک وصولی ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، شریعت تمام احکام جسم و جاں و روح و قلب و جملہ علوم الہیہ و معارف نامتناہیہ کو جامع ہے، جن میں سے ایک ایک ٹکڑے کا نام طریقت اور معرفت ہے، یعنی کہ شریعت کو جو اپناتا ہے اس شریعت کے جو ٹکڑے ہیں ان کا نام طریقت ہے۔ تو فرماتے ہیں ولہٰذا باجماع قطعی جملہ اولیاء کرام کے تمام حقائق کو شریعت مطہرہ پر عرض کرنا فرض ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو واقعی معرفت والے ہیں، جو واقعی سمجھ لیں کہ جو کہ طریقت کو پہچاننے والے ہیں، طریقت کو جاننے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ طریقت والا اپنے ہر کام کو شریعت کے مطابق اور شریعت کے جتنے اس کے جو حقائق ہیں وہ تمام کے تمام کو شریعت مطہرہ پر عرض کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ پھر شریعت جس حکم کو، جس حقیقت کو اپنانے کا شریعت یہ حکم دیتی ہے، پھر وہ بندہ طریقت میں اس حکم کو اپناتا ہے، باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر شریعت کے مطابق ہوں تو حق اور قبول ہیں، اور اگر شریعت کے مطابق کچھ بھی نہ ہو، کوئی ایک ذرہ بھی اگر شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق نہ ہو ان کا کوئی کام، تو فرماتے ہیں وہ نامقبول ہو جاتا ہے۔ تو شریعت بڑی اہم چیز ہے، طریقت جو ہے یہ شریعت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، شریعت راہ کو کہتے ہیں، شریعت راہ کو کہتے ہیں، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ، یہ ہے شریعت، یعنی کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو راستہ ہے وہ شریعت ہے، اور یہ قطعاً عام اور مطلق ہے، نہ کہ صرف چند احکام جسمانی سے خاص، یہ مطلق ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، یہی وہ راہ ہے کہ 5 وقت ہر نماز ہر رکعت میں اس کا مانگنا اور اس پر صبر و استقامت کی دعا کرنا ہر مسلمان پر واجب فرمایا ہے، یعنی کہ شریعت سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلا، ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ،
تو اس چیز کا نام ہے شریعت۔ کریمہ کا علیہ السلام کے راستے پر چلنا، حضور علیہ السلام کے راستے کا نام شریعت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یوں ہی طریقت یہ راہ کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ کہ پہنچ جانے کو، یہ پہنچ جانے کا نام طریقت نہیں ہے۔ طریقت مطلب ہے راہ، ابھی راہ میں چل رہے ہیں۔ اگر شریعت، آگے بڑی پیاری وضاحت کی، فرماتے ہیں تو یقیناً طریقت بھی راہ ہی کا نام ہے۔ اب اگر وہ شریعت سے جدا ہو تو بشہادت قرآن عظیم خدا تک نہ پہنچائے گی۔ یہ جو طریقت ہے یہ بھی شریعت کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بلکہ شیطان تک، یہ اللہ تک نہیں پہنچائے گی بلکہ شیطان تک پہنچائے گی یہ طریقت۔ اور یہی وجہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ بہت سارے جو کہ جھوٹے دعوے دار طریقت کے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل طریقت ہیں، لیکن شریعت ان کے پاس سے نہیں گزری، شریعت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ شیطان والے ہیں۔ اور دوسرا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جنت تک نہیں لے جائے گی ایسی طریقت جو کہ شریعت کے بغیر ہو۔ فرمایا یہ جنت تک نہیں لے جائے گی بلکہ جہنم تک لے جائے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں شریعت اور طریقت یہ دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ طریقت اہل طریقت ہو ہی وہ سکتا ہے، اہل تصوف ہو ہی وہ سکتا ہے کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو۔ آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ فرماتے ہیں کہ شریعت کے سوا سب راہوں کو قرآن عظیم باطل اور مردود فرما چکا ہے۔ یعنی کہ اگر شریعت نہیں ہے پاس تو ہر راستہ یہ باطل ہے، ہر راستہ مردود ہے، اس کا کوئی بھی قبول نہیں ہے راستہ جو کہ شریعت کے بغیر اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا جرم، ضرور ہوا کہ طریقت یہی شریعت ہے، اسی راہ روشن کا ٹکڑا ہے، اس سے جدا ہونا محال ہے۔ یعنی کہ طریقت سے شریعت جدا ہو ہی نہیں سکتی، یہ محال ہے بالکل۔ اور فرماتے ہیں جو اسے شریعت سے جدا مانتا ہے اسے راہ خدا سے توڑ کر راہ ابلیس مانتا ہے۔ یعنی کہ جو طریقت کو شریعت کے بغیر مانتا ہے، کہتا ہے جی میرے پاس طریقت ہے، میں اہل تصوف ہوں، شریعت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا بندہ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو طریقت کو شریعت سے یا شریعت کو طریقت سے جدا مانتا ہے تو فرمایا اسے راہ خدا سے توڑ کر راہ ابلیس مانتا ہے۔ وہ راہ خدا نہیں ہے بلکہ راہ ابلیس ہے۔ مگر حاشا، طریقت حقہ راہ ابلیس نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ یہ نہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر فرما رہے کہ ہم تصوف کا ہی انکار کرتے ہیں، طریقت کا ہی انکار کرتے ہیں، نہیں، فرماتے ہیں کہ جو طریقت حقہ ہے، جو شریعت کے مطابق طریقت ہے، فرماتے ہیں وہ ابلیس کی راہ نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اللہ کی راہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ بندہ کسی وقت کیسی ہی ریاضات و مجاہدات بجا لائے، کیسی ہی ریاضتوں اور مجاہدوں اور چلہ کشیوں میں وقت گزار جائے، اس رتبہ تک پہنچے کہ تکالیف شرع یعنی کہ شریعت مطہرہ کے فرامین و احکام یعنی امر و نواہی اس سے ساکت ہو جائیں اور اسے اسب بے لگام و شتر بے زمام کر کے چھوڑ دیا جائے، فرمایا شریعت کے بغیر ایسی طریقت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک اسی سیدھی راہ پر میرا رب ملتا ہے۔ یعنی کہ جو رب کو ڈھونڈنے کے لیے چلے کشیاں کرتے ہیں، جو کہ مجاہدات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کو پانے کے لیے کرتے ہیں نا، تو فرمایا اللہ اسی کو ملتا ہے جس کے ہاتھ میں شریعت کا دامن ہوتا ہے۔ شریعت اگر اس کے ہاتھ میں، اس کے دامن میں نہیں ہے تو اللہ اس کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، فرمایا کہ بے شک اسی سیدھی راہ پر میرا رب ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کے آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن عظیم نے صاف فرما دیا کہ شریعت ہی صرف وہ راہ ہے جس کا منتہا اللہ ہے اور جس سے وصولی اللہ ہے۔ اس کے سوا آدمی جو راہ چلے گا اللہ کی راہ سے دور پڑے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ کہے جی میں قبرستان میں جا کر چلے کاٹ لوں، میں دریاؤں میں جا کر
ان کے کناروں میں بیٹھ بیٹھ کر میں پھر جنگلوں میں چلا جاؤں، وہاں جا کر میں چلے کاٹ لوں تو مجھے اللہ مل جائے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ اس کو نہیں ملے گا، اللہ اس کو ملتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں شریعت کا دامن ہوتا ہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت ہی کے اتباع کا صدقہ ہے۔ آپ کوئی کہے جی میرے پاس بڑے معجزات ہیں، بڑی کرامات ہیں میرے پاس، میں تو بڑا باکرامت ولی ہوں، تو فرمایا یہ جو کرامات ہیں یہ صرف طریقت کی وجہ سے ملتی ہیں، ورنہ بے اتباع شرع بڑے بڑے کشف راہبوں، جوگیوں، سناسیوں کو دیے جاتے ہیں، پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں؟ اسی نار جہیم و عذاب علیم تک پہنچا دیتی ہیں اس کی یہ کرامات کہ جو شریعت کے خلاف ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں بڑا باکرامت بندہ ہوں اور اس کے بعد شریعت نام کی کوئی چیز نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہی کرامات اس کو نار جہنم تک لے جاتی ہیں۔ فرماتے صوفی وہ ہے کہ اپنے ہوا یعنی کہ اپنی خواہشات اور اپنی مرادوں کو تابع شرع کرے۔ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ اہل تصوف صوفی۔ فرمایا جو اپنی خواہشات کو، اپنی مرادوں کو شریعت کے تابع کر دے وہ صوفی ہوتا ہے۔ بے اتباع شرع کسی خواہش پر نہ لگے۔ فرمایا کہ صوفی وہ نہ ہو کہ اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشوں اور اپنی مرادوں کی خاطر شرع سے دستبردار ہو جائے، یعنی کہ اپنی خواہشات جو دل میں آئی اور شریعت کچھ کہتی ہے تو وہ شریعت کو پیچھے پس پشت ڈال کر تو اپنی خواہشات کو مد نظر رکھے۔ فرمایا ایسا بندہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ آگے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں جو مثالیں پیش کی ہیں یہ واقعی سمجھ میں آنے والی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں شریعت غذا ہے، غذا، اور طریقت قوت ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ جب غذا ترک کی جائے گی تو قوت آپ ہی زوال پذیر ہو جائے گی، یعنی کہ اگر بندے کے پاس غذا نہیں ہوگی تو اس کے پاس قوت کیسے آئی؟ تو فرمایا قوت اگر حاصل کرنی ہے تو وہ ہے شریعت کا نام۔ تو پھر جب شریعت کا دامن پکڑنے والا جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ طریقت بن جاتی ہے۔ اسی طرح کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شریعت آنکھ ہے اور طریقت نظر۔ فرمایا آنکھ پھوٹ کر نظر کا باقی رہنا غیر متصور، یعنی عقل سلیم قبول ہی نہیں کرتی، تو شریعت مطہرہ میں کب مقبول و معتبر؟ یعنی کہ اگر ایک بندے کی آنکھ ہی پھوٹ گئی تو اس کو نظر کیا آئے گا؟ اس کی تو نظر گئی۔ تو فرمایا جس کے پاس شریعت ہی نہیں ہے اس کے پاس طریقت کہاں سے رہی؟ تو اس لیے شریعت جو ہے یہ آنکھ ہے اور اس کے اندر جو نظر ہے اس کو طریقت کے مشابہ جو ہے کہ قرار دیا گیا۔ تو اس لیے آخری بات میں عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں دیکھیں نا، آخر نہ دیکھا کہ سید المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات بھر عبادات و نوافل میں مشغول اور کار امت کے لیے گریاؤں ملول رہتے۔ نماز پنجگانہ تو حضور پر فرض ہی تھیں، نماز تہجد بھی ادا کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لازم بلکہ فرض قرار دیا گیا، جبکہ امت کے لیے وہی سنت کی سنت ہے۔ تو آخر میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ زوم میں ہیں، اپنے ہی گمان میں ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا ذریعہ ہیں، تو ہم تو واصل ہو گئے۔ یعنی کہ کہتے ہیں جی جب ہم نے طریقت میں مطلب تھوڑی سی جد و جہد کی، تھوڑی سی کوشش کی اور تھوڑی سی ہمیں کرامتیں مل گئیں تو ہم تو واصل ہو گئے نا، تو پھر اب ہمیں شریعت کی کیا ضرورت؟ تو پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا ہاں بالکل واصل ہو گئے ہیں، بالکل واصل ہو گئے ہیں، لیکن فرمایا کہاں واصل ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ واصل جہنم ہوئے۔ یعنی کہ جو بندہ طریقت کو چھوڑ کر شریعت کو چھوڑ کر طریقت کا دعویٰ کرتا ہے اور دعوے دار بنتا ہے اور باکرامت بننے کی کوشش کرتا ہے شریعت کے بغیر، تو اس کی یہ طریقت قبول نہیں ہے، قرآن کی روح سے بھی اس کی طریقت قبول نہیں ہے، اور پھر کریم آقا علیہ السلام کے فرمان سے بھی اس کی طریقت جو ہے یہ قبول نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری وضاحت یہاں پر فرما دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طریقت اور شریعت یہ دو چیزیں نہیں ہیں، طریقت اور شریعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شریعت ہوگی تو طریقت آئے گی، اگر شریعت کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس طریقت نہیں ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔